قبر میں یہی قرآن آپ کے کام آئے گا۔ قبر میں منکر نکیر آئیں گے، پوچھیں گے من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو کہے گا میں انٹر پڑھ کے آیا ہوں، میں گریجویشن کر کے آیا ہوں، میں نے پی سی اے کیا، میں نے ایم سی اے کیا، میں نے نیٹ نکالا، میں نے فلاں ایگزام پاس کیا۔ فرشتہ پوچھے گا من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ اگر آپ نے دنیا کی ساری تعلیم حاصل کی ہے، اگر آپ نے رب کا قرآن نہیں پڑھا ہے، اگر آپ نے محمد رسول اللہ کی حدیثوں کو نہیں پڑھا ہے، قرآن و سنت کو نہیں پڑھا ہے، آپ منکر نکیر کے سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ اس سوال کا جواب اگر چاہیے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، حدیثوں کو پڑھنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، آج کا دور تو بہت اچھا دور ہے، آج آن لائن بھی آپ دین کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا جو کالج میں پڑھتی ہیں، جو یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں، اے میری پیاری بہنوں، آج ایسے کورس بھی ہو رہے ہیں، آن لائن کورس ہو رہا ہے۔ لاک ڈاؤن میں خود میں نے کئی کورس چلائے آن لائن، اور مجھے بڑے فخر کے ساتھ آج میں دبئی تک میرے اسٹوڈنٹ موجود ہیں۔ میرے پاس میسج آتا ہے مولانا صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ لڑکیوں کا، میری مسلمان بہنوں کا بھی کبھی کبھی فون آتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جب وہ کہتی ہیں کہ میں نے آپ سے آن لائن کورس تعلیم حاصل کی تھی۔ آج مدرسے کی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر کے دین کی تعلیم اگر دینا پاسبل ہے تو آن لائن بھی آپ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور تعلیم دے سکتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کا جتنا علم حاصل کرنا ہے کر لو، مگر قبر میں جو کام آنے والا علم ہے وہ آخرت کا علم ہے، وہ قرآن و سنت کا علم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی تو بہت نالج ہے لیکن آخرت کے معاملے میں غافل ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں، دنیا کی ڈگریاں تو ہمارے پاس ہو، دنیا کا علم تو ہمارے پاس ہو، مگر آخرت کے معاملے میں ہم زیرو ہو، آخرت کی ہمیں کوئی نالج نہ ہو۔ امام حسن بصری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اتنے قابل ہوتے ہیں کہ اپنے انگلی کے ناخن پہ رکھ کے بتا دیتے ہیں کہ دینار کا وزن کتنا ہے۔ اتنے ماہر ہوتے ہیں، اپنے دنیا کے معاملے میں اتنے قابل ہوتے ہیں، لیکن 2 رکعت نماز پڑھنے کا طریقہ اسی کٹیہار میں مجھے یاد ہے، نماز پڑھنے کے لیے بیٹھا، پیچھے سے ایک آدمی آتا ہے، اس کو کسی نے بتایا کہ عبدالغفار صاحب نماز پڑھ رہے، جاؤ ان کے ساتھ پڑھ لو۔ نماز ختم ہو چکی تھی، میں بعد میں آیا تھا، میں اپنی الگ نماز پڑھ رہا تھا۔ اب وہ آدمی آیا تو اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ دائیں کھڑا ہونا ہے کہ بائیں، یہ بھی نہیں معلوم۔ کتنے علاقوں میں جاتا ہوں، میں مسافر ہوں، ظہر کی نماز کا ٹائم ہے، مسجد کے امام صاحب نے کہا مولانا صاحب آپ نماز پڑھا دیجیے۔ میں کہتا ہوں بھائی میں مسافر ہوں، رہنے دیجیے۔ نہیں مولانا آپ آئے، آپ پڑھا دیجیے۔ میں اعلان بھی کر دیتا ہوں کہ میں مسافر ہوں، میں 2 رکعت پڑھوں گا، آپ لوگ پوری کر لیجیے گا۔ اس کے باوجود بہت سارے لوگ سلام پھیر دیتے ہیں اور پھر تاکنے لگتے ہیں، اور پھر ان کو سمجھ میں آتا ہے باقی لوگ 2 رکعت پڑھ، وہ بھی جلدی جلدی اٹھ کے پڑھتے ہیں۔ معلومات نہیں ہے، جبکہ ہر جلسے میں جا رہے ہیں، ہر تقریر سن رہے ہیں، اتنی تقریریں سیمانچل میں ہو رہی ہیں، مگر دین کی جو تعلیم ہے میرے بھائیوں، جو قرآن کا درس ہے، جو نماز کا طریقہ ہے، جو عقیدے کی موٹی موٹی باتیں ہیں، وہ آج میں گاؤں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہ چیزیں بھی میں نہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ پورے انڈیا میں ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شیرشاہ آبادی یہ قوم ہے جو سیمانچل کے اندر یہ قوم ہے، اور 90% یہ قوم اہل حدیث قوم ہے، مگر آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی تعویذ پہنا جا رہا ہے۔ آج شیرشاہ آبادیوں میں بھی بعض بستیوں میں قبر پرستی شروع ہو گئی ہے، تعویذ اور گنڈا شروع ہو گیا ہے، حرام قسم کی جھاڑ پھونک شروع ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عقیدہ مضبوط نہیں ہے، توحید مضبوط نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دین کا علم حاصل کرو، دین کا علم ہی آپ کو قیامت کے دن بھی کام آئے گا اور قبر میں بھی کام آئے گا۔ میں منع نہیں کرتا، آپ دنیا کی ترقی حاصل کیجئے، دنیا کو کامیاب بنائیے، مگر قرآن ہمیں جو دعا سکھاتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ تو دنیا کی بھی بھلائی ہم کو عطا فرما دے اور آخرت کی بھلائی بھی ہم کو عطا فرما دے، اور جہنم کی آگ سے ہم کو بچا لے۔ دنیا میں آپ ترقی کریں، اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر دنیا کی 50 سال کی زندگی میں آپ ترقی کر لیں، پیسہ کما لیں، نام کما لیں، اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس سے اہم بات یہ ہے کہ جو پرماننٹ لائف ہے، جو فار ایور ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، میرے بھائیوں اس زندگی کے لیے آپ نے کیا تیاری کی ہے، اس پر آپ محنت کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا کیا کرتے تھے، بڑی پیاری دعا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ کو یاد کرنا ہے دعا کی پتلی سی کتاب
किताब आती है, नाम नोट कर लीजिए, हिस्नुल मुस्लिम। ये किताब आपको कहीं भी मिल जाएगी। अगर मोबाइल आपके पास मौजूद है, उसके प्ले स्टोर में जाके आप टाइप कीजिए हिस्नुल मुस्लिम, तो ये किताब वहां पर भी आपको मिल जाएगी। अल्लाह के नबी बड़ी प्यारी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अमरी व अस्लिह ली आखिरती अल्लती व अस्लिह ली दुनियाया अल्लती फीहा मआशी। ऐ अल्लाह मेरे दीन को सही कर दे, मेरे दीन की इस्लाह कर दे, क्योंकि दीन ही मेरे मामले की बुनियाद है। और अल्लाह मेरी दुनिया को भी तू अच्छा कर दे, क्योंकि मुझे जिंदगी दुनिया में गुजारना है। वो अस्लिह ली आखिरती अल्लती इलैहा मादी। और अल्लाह मेरी आखिरत को भी तू दुरुस्त कर दे, क्योंकि मरने के बाद मुझे लौट करके आखिरत की तरफ जाना है। वजअलिल हयात ज़ियादतन ली फी कुल्लि खैर। और अल्लाह मेरी जिंदगी को ऐसा बना दे कि जिंदगी में हर आने वाला दिन पीछे वाले दिन से बेहतर हो। हर दिन कोई नया नेकी का काम करूं, कोई अच्छा काम करूं। इसी कटिहार के इलाके के लोगों ने मुझे बताया कि पर हेड वो 10 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। 10 रुपये की आज के जमाने में कोई वैल्यू नहीं। लोग पान खा जाते हैं 10 रुपये का। परिवार में अगर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 10 रुपया वो सबसे कलेक्शन कर रहे हैं पूरे गांव से। और इस तरीके से 1 साल लोगों ने कलेक्शन किया है। गांव का नाम मुझे याद नहीं है। उस गांव के लोगों ने मुझे बताया, अभी शाम को मुझसे मुलाकात हुई थी, कि हर महीने 40,000 50,000 रुपया कलेक्शन कर रहे हैं। और 1.5 साल में उन्होंने 16-17 लाख रुपया इकट्ठा कर लिया है। एक बड़ा फंड हो गया है। मस्जिद का कोई मसला आ जाए, कब्रिस्तान का कोई मसला आ जाए, 10-10 रुपया कोई भारी भी नहीं पड़ने वाला। हर हफ्ता वो वसूल रहे हैं और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ, पूरी पारदर्शिता के साथ बाकायदा एक ग्रुप बनाया है। व्हाट्सएप पर बाकायदा मैसेज में हर हफ्ता बता देते हैं इतना कलेक्शन हुआ, इतना अमाउंट आया है। मेरे प्यारे साथियों, ये मदरसे जो आपके गांव-गांव में मकतब चल रहे हैं, इस साल में जलसा करके छोटे-छोटे बच्चों को ऑटो पर बिठा के जो भीख मांगते हैं हम, उससे तो बेहतर है इस तरीके की कोई हम शक्ल निकालें कि 10-10 रुपया भी अगर हम हर परिवार के हर मेंबर से लें और एक बड़ी रकम इकट्ठा हो जाए, हम अच्छी सैलरी दें और अच्छे उलमा को और अच्छे टीचरों को हम रखें, हमारी कौम के बच्चे कुरान और हदीस पढ़े। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये करने का काम लगा जो आपके सीमांचल में ये काम किया जा सकता है। मुझे तकलीफ होती है मेरे भाइयों, आज अपने खाने पर, पहनने पर। मुझे इसी शेरशाबादी समाज के लोगों ने बताया कि आज शेरशाबादियों में ऐसे भी गांव हैं जहां शादियों में डीजे बज रहा है। मुसलमान आदमी की शादी है, अहले हदीस की शादी है, शेरशाबादी की शादी है, और शादी में डीजे बज रहा है। बाप भी बेशरम लोगों की तरह नाच रहा है, माँ भी बेशरम लोगों की तरह नाच रही है। ये नाच गाना हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा तो क्या आएगा? यही वो दौर था। अल्लाह के प्यारे नबी ने बताया था कि मेरी उम्मत पर वो दौर आएगा, खस्फुन व कस्फुन व मस्कुन। मेरी उम्मत के लोगों को जमीन में धसा दिया जाएगा। मेरी उम्मत के लोगों पर आसमान से पत्थर बरसेंगे और मेरी उम्मत के लोगों को सूअर और बंदर बना दिया जाएगा। ऐसा दौर आएगा। सहाबा ने कहा, अल्लाह के नबी ऐसा दौर कब आएगा? आपने फरमाया, इज़ा ज़हरतिल क़ैनात वल मआज़िफ, जब नाचने गाने वालियां मुसलमानों के घरों में आ जाएंगी। व शुरबतिल खुमूर, और मुसलमान शराब पीने लगेगा। अरे शराब तो बहुत हल्की चीज हो गई। आज आपके कटिहार और किशनगंज की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है। आज गांजा पी रहा है मुसलमान का बच्चा, आज चरस का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा, आज हीरोइन का नशा कर रहा है मुसलमान का बच्चा। आज ये नशे हमारी कौम को डुबो रहे हैं, हमारी कौम के नौजवानों को बर्बाद कर रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का अजाब अगर आ रहा है तो वजह यही है। मेरे अजीजों, तकरीर कर लेना और करा लेना, जलसे कर लेना करा लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल ये है कि हम अपने आप को जांचें और परखें कि हमारा समाज कल कहाँ था और आज कहाँ है। अगर रात भर तकरीर सुनने के बाद भी फजर की नमाज में हमारे पास नमाजी नहीं है, अगर शराब के अड्डों पर कोई कमी नहीं आ रही है, अगर औरतों की बेपर्दगी में कोई कमी नहीं आ रही है, अगर दिल में अल्लाह का डर पैदा नहीं हो रहा है, तो माफ कीजिए, हम फेल हो रहे हैं। हमारी सारी मेहनत बेकार हो रही है। हमें इस पर गौर करने की जरूरत है। इतना बड़ा सरमाया सीमांचल में हजारों जलसे हो रहे हैं, उम्मत का कैपिटल लग रहा है, उम्मत का सरमाया लग रहा है। इन जलसों से हम क्या हासिल कर रहे हैं? हमारी कौम क्या हासिल कर रही है? हम अपने अंदर सुधार कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अपने अंदर परिवर्तन कर रहे हैं कि नहीं है? इस पर हमें गौर करने की जरूरत है। मेरे अजीजों, आज का ये जलसा मस्जिद के लिए जलसा था,
مجھ سے پہلے آپ نے علماء کی تقریریں بھی سنی اور جو چندہ کرنے والے مولوی تھے ان کے ہاتھوں پر آپ نے چندہ دیا. جاتے جاتے بھی میری گزارش ہے کہ اللہ کے گھر میں آپ تعاون کر کے جائیے گا. ہمارے یہاں لوگ LIC لیتے ہیں. LIC کا ایک نعرہ ہے جیون زندگی کے ساتھ بھی اور زندگی کے بعد بھی. میں آپ کو بتا دوں کہ مسجد میں آپ کا 10 روپیہ بھی لگا ہے, مسجد میں آپ کا 100 روپیہ بھی لگا ہے, تو یہ LIC کی جو پالیسی ہے نا وہ تو دنیا میں آپ کے کام آئے گی. وہ بھی حرام طریقے سے پیسہ کما رہے ہیں آپ LIC کا جو پیسہ ہے, لیکن یہ آپ جو پیسہ لگائے ہیں مسجد میں یہ آپ کو آخرت میں کام آئے گا. اللہ کے نبی نے کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہے. اس میں ایک چیز کیا ہے, او صدقۃ جاریۃ, ایسا صدقہ انسان کر کے جائے جو اس کے مرنے کے بعد بھی کنٹینیو جاری رہے. میرے عزیزوں, مسجد اور مدرسے کی عمارت میں لگنے والا آپ کا پیسہ صدقہ جاریہ ہے. آج ہم لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں صاحب مولانا مفتی الرحمان صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے, فلاں مولانا صاحب کے ذریعے مسجد بن رہی ہے. کبھی آپ نے غور کیا یہ جتنے مشاری کا کام کرنے والے علماء ہیں یہ اپنا پیسہ تو نہیں لگا رہے. یہ عرب کے کچھ لوگ ہیں اللہ کے نیک بندے, کوئی اپنی ماں کے نام سے مسجد بنوا رہا ہے, کوئی اپنے باپ کے نام سے ٹیوب ویل لگوا رہا ہے, کوئی اپنے بھائی کے نام سے مدرسہ بنوا رہا ہے. جو جذبہ عرب کے لوگوں میں پیدا ہوا اور ہندوستان اور بہار, بنگال اور نیپال میں ان کے پیسے سے مسجد بن رہی ہے, تو وہ جذبہ کیا ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتا؟ میرے پیارے ساتھیوں, وہ جذبہ یقیناً پیدا ہو سکتا ہے. وہ جذبہ پیدا کرو. ہم اپنے لیے جو بنائیں گے وہ یہی رہ جائے گا, جو دنیا کے لیے امت کے لیے چھوڑ کے جائیں گے وہ انشاءاللہ آخرت میں ہمارے کام آئے گا. اس لیے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اس طریقے کے نیکی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں. دنیا کی حقیقت کے موضوع پر